اس انوکھی کہانی کا آغاز اس وقت ہوا جب ویران اٹلانٹک اوشن کے بیچوں بیچ ایک برطانوی مرچنٹ شپ گزر رہی تھی۔ اس کے کپتان کا دھیان بہت دور کھڑی ایک شپ پر گیا جو نہ ہی آگے بڑھ رہی تھی اور نہ ہی ان کے سگنلز کا جواب دے رہی تھی۔ قریب جانے پر معلوم پڑا کہ یہ شپ شانت سمندر میں اکیلی صرف لہروں کے سہارے کھڑی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ شپ کے اندر عملے کا ساز و سامان، کھانے پینا اور سارا کارگو بالکل صحیح سلامت موجود تھا، لیکن جو چیز موجود نہیں تھی وہ تھی عملے کے افراد جو بغیر کسی نشان کے یہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ یہ ہے میریس لسٹ کی وہ داستان جس نے پچھلے 150 سالوں سے مورخین کو پریشان کر رکھا ہے کہ وہ راز جسے سمندر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مسٹری کور کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اس شپ کو عجب کا نام رکھا گیا تھا۔ اپنے آغاز کے سفر میں یہ چھوٹے موٹے حادثوں کا شکار ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شپ حادثوں کے بارے میں کافی مشہور تھا، لیکن ابھی تک اس نے کوئی بڑا حادثہ پیش نہیں کیا تھا۔ اپنی اونرشپ بدلتے بدلتے جب یہ کپتان بنجامن برکس کے پاس آئی تب اس کا نام میریس لسٹ رکھا گیا تھا۔ یہ نیویارک میں 7 نومبر کو ساحل پر کھڑی تھی اور اس پر سامان لوڈ کیا جا رہا تھا۔ میریس لسٹ میں ایتھنول کے 1700 بیرل لوڈ کیے گئے جو کہ پینے والا نہیں بلکہ انڈسٹریل استعمال کا الکوہل ہوتا ہے۔ ان تمام بیرلز کو نیویارک سے اٹلی کے شہر جیونا تک بحیرہ اٹلانٹک اوشن لے جانا تھا۔ اس شپ میں کل 10 لوگ سوار تھے، جن میں شپ کے کپتان بنجامن اسپارک برکس، ان کی بیوی اور ان کے 2 سالہ بچی سمیت 7 عملہ کے ارکان موجود تھے۔ سفر شروع کرنے سے پہلے شپ میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور وہ آسانی سے بغیر کسی رکاوٹ کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ یہ سفر تقریباً 7500 کلومیٹر لمبا تھا اور عام طور پر اسی دور میں اتنا بڑا سفر کرنے میں کئی دن نہیں بلکہ کئی ہفتے لگ جاتے تھے۔ یاد رہے کہ تب جی پی ایس یا ایڈوانس کمیونیکیشن ڈیوائسز موجود نہیں تھے۔ میریس لسٹ کو نیویارک سے نکلتے 3 ہفتے گزر چکے تھے اور معمول کے مطابق کئی ہفتوں کے بعد اب اس کے جنوا کے پورٹ پر کا انتظار پڑتا جا رہا تھا، لیکن اتنی وقت کے بعد بھی میریس لسٹ کا کوئی اتا پتہ نہیں، یہاں تک کہ میریس لسٹ کے بعد نیویارک سے نکلی دوسری شپ اب جنوا تک پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔ اب پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ آخر میریس لسٹ اتنے ہفتے گزر جانے کے بعد بھی منزل پر کیوں نہیں پہنچی۔ میریس لسٹ کے روانہ ہونے کے 10 دن بعد ایک اور برطانوی شپ کو بھی نیویارک سے نکل کر اسی روڈ سے ہوتے ہوئے جبرالٹر تک جانا تھا۔ یہ دیگریشا شپ تھی جو کئی ہفتوں کے بعد 4 دسمبر 1872 کو ایک شپ کھڑی نظر آئی۔ کپتان نے نوٹس کیا کہ وہ شپ پانی پر آگے نہیں بڑھ رہی تھی بلکہ صرف ایک ہی جگہ پر کھڑی ہے۔ سمندر کے اس حصے میں ایسا منظر دیکھ کر کپتان کو شک ہوا اور انہوں نے اسی دور سے کئی سگنل بھیجے، لیکن جب آگے سے کوئی جواب نہیں آیا کپتان نے اس کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ قریب پہنچنے پر معلوم پڑا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ کپتان کے ہی دوست کی میریس لسٹ نامی شپ تھی جسے نیویارک سے نکلے پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ میریس لسٹ جبرالٹر سے 1800 کلومیٹر دور اٹلانٹک اوشن میں تنہا کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس میں سے کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں تھی۔ دیگریشا کے کپتان نے اپنے عملہ کے ارکان کو میریس لسٹ میں بھیجا، جہاں وہ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شپ پر کوئی بھی
موجود نہیں ہے۔ 1 مہینہ پہلے ہی جو نیو یارک سے 10 لوگوں کے ساتھ نکلی تھی، وہ سارے لوگ آخر سمندر کے بیچوں بیچ کہاں غائب ہو گئی؟ یہی سوال اب دی گریشا کے کپتان کو بھی ستا رہا تھا۔ پہلے تو ان کو لگا کہ شاید شپ پر کوئی حادثہ ہوا ہے، لیکن جب انہوں نے میرس لسٹ کا جائزہ لیا تو پوری شپ بالکل صحیح سلامت موجود تھی۔ کپتان اور ان کے فیملی کا سارا سامان اور عملہ کے کپڑے تک بھی بالکل غیر متحرک حالات میں موجود تھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ جو سامان لے کر وہ جنوب تک جا رہے تھے وہ بھی بالکل صحیح سلامت پڑا تھا۔ یہاں تک کہ شپ پر عملہ کے لیے کھانے کا جو سٹاک رکھا گیا تھا وہ بھی ابھی تک ویسے ہی موجود پڑا تھا۔ تھوڑی اور جانچ پڑتال کے بعد کپتان کے روم سے ایک لاگ بک ملی۔ یہ لاگ بک پہلے شپ کپتان اپنے پاس رکھتے تھے، جس میں شپ کے مینٹیننس اور مسائل کے بارے میں لکھا جاتا تھا۔ اس لاگ بک میں میرس لسٹ کے کپتان نے آخری انٹری 25 نومبر کی صبح 8 بجے کی تھی، یعنی جس دن یہ شپ اس حالات میں پائی گئی تھی اس سے بھی 10 دن پہلے۔ اس کا مطلب تھا کہ تقریباً 10 دن سے یہ شپ ویران اٹلانٹک اوشن میں کھڑی تھی۔ دی گریشا کے کپتان یہ سارا ماجرا دیکھ تو رہے تھے، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ان کی نظر لائف بوٹ والی سیکشن پر پڑی تو وہاں انہیں لائف بوٹ نظر نہیں آیا۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ ضروری شپ پر کچھ ہوا تھا اور سب لوگ اپنی جان بچا کر لائف بوٹ میں کہیں بھاگے ہیں۔ کپتان کے کیبن میں نیویگیشن کے آلات بھی غائب تھے اور ان کے بیڈ کے نیچے ایک تلوار اپنی کور میں بند پڑی ہوئی پائی گئی، جو اس بات کی نشانی ہے کہ شپ پر کسی قسم کا حملہ نہیں ہوا، ورنہ تلوار اپنی کور سے باہر ہوتی یا پھر وہاں موجود ہی نہیں ہوتی۔ لاگ بک کے علاوہ دوسری تمام دستاویز بھی وہی موجود تھے۔ ایک اور چیز نوٹ کی گئی کہ شپ کا کیبن ہر جگہ سے گیلا تھا اور کئی جگہوں پر 1.5-2 فٹ پانی بھی کھلا تھا، لیکن یہ سب کچھ نہیں تھا جو اس سائز کے شپ کو تباہ یا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ یہی آپ کو بتاتا چلو کہ انٹرنیشنل سیلویج لا کے مطابق اگر آپ کوئی بھی شپ کو ریسکیو کریں گے تو اس شپ کے ویلیو کے حساب سے انعام دیا جائے گا۔ اسی قانون کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دی گریشا کے کپتان میرس لسٹ کو لے کر جبرالٹر تک پہنچ گئے، جنہیں اتھارٹیز نے شپ کو اپنے پاس رکھا جب تک کہ عدالت کے سماعت مکمل نہ ہوں۔ عدالت نے اپنی طرف سے تحقیقات کیے، لیکن کئی سماعت کے بعد بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ جب عدالت کے سماعت بھی اس معاملے کو حل نہ کر سکی تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آسمانی مخلوق میرس لسٹ کے عملے کو لے اڑی، تو کئی نے کہا کہ سمندر کے کوئی بلا نے ان پر حملہ کر دیا ہوگا۔ ان سب من گھڑت باتوں میں سے ایک بات سچی تھی کہ میرس لسٹ جب سے بنی تھی اس کے ساتھ تب سے حادثات ہو رہے تھے۔ ایک بار یہ دوسری شپ سے ٹکرا گئی، لیکن معمولی ٹکر کے باوجود بھی وہ شپ ڈوب گئی۔ پھر میرس لسٹ کو جب مرمت کے لیے پورٹ پر لایا گیا تو مرمت سے پہلے ہی پورٹ پر خود بخود آگ لگ گئی۔ سفر پر روانگی سے پہلے ہی اس کے کپتان کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور وہ چل بسا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے اب ایسا مانا جانے لگا کہ شاید میرس لسٹ پر جنوں اور روحوں کا راج ہے، جن کی وجہ سے یہ تازہ ترین حادثہ ہوا ہے، اور تب سے میرس لسٹ کو گوسٹ شپ کا ٹائٹل بھی دیا جانے لگا۔ لیکن اصل میں اس دن کیا ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ تھیوریز ہیں جن پر ایک ایک کر کے نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی تھیوری غداری کے بارے میں ہے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ دی گریشا کی کپتان نے ہی میرس لسٹ کے سارے عملے کے ارکان کو مار کر سیلویج لا کے انعام کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے۔ پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو شپ پر کہیں تو خون خیز کے نشان موجود ہوتے۔ اب یہاں تو دی گریشا نے
پیچھے کوئی سراغ نہیں چھوڑا اور سارے نشانات مٹا دیا، یا پھر یہ تھیوری ہی غلط ہے؟ دوسری تھیوری بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس تھیوری میں کہا گیا ہے کہ شپ پر الکوہل کے 1700 بیرلز موجود تھے، لیکن جب یہ شپ اتھارٹیز کے پاس لائی گئی تو ان میں سے 9 بیرلز خالی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ الکوہل کے کچھ بیرلز میں دھماکہ ہوا ہو، جس کی وجہ سے عملے کے ارکان لائف بوٹ میں بیٹھ کر یہاں سے بھاگ گئے ہوں، مگر جہاں یہ بیرلز موجود تھے وہاں پر دھماکہ یا آگ لگنے کا کوئی نشان موجود نہیں تھا۔ تیسری تھیوری میں یہ بات سامنے آئی کہ ہو سکتا ہے کہ شپ سمندری طوفان کی لپیٹ میں آ گئی ہو اور اس میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ یہی چیز دیکھتے ہوئے کپتان نے شپ کو خالی کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر وہ سب چھوٹے لائف بوٹ میں بیٹھ کر بھاگ گئے ہوں گے۔ چھوٹی لائف بوٹ سمندر کے موجوں کا مقابلہ نہیں کر پائی اور ان سب کی جان لے گئی۔ یہ تھیوری کافی حد تک درست معلوم ہوتی ہے، مگر یہ بھی بس صرف ایک تھیوری ہی تھی۔ تھیوریز تو بہت ہیں، مگر کوئی ایک تھیوری بھی ثبوتوں کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکی۔ 150 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ابھی اس مسٹری کو آج تک حل نہیں کیا جا سکا۔ میریس لسٹ کے ساتھ کیا ہوا کن حالات میں کپتان نے شپ کو چھوڑا اور پھر وہ سب کہاں گئے، یہ راز بھی شاید کپتان بنجامن بریگس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ امید ہے کہ مسٹری کورز کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔